الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے اور شاخیں آسمان میں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی دیکھیے اور غور کر لیجئے کیسی با موقع اور معنی خیز مثال ہے۔ عقل مند جس قدر اس میں غور کرے سینکڑوں باریکیاں نکلتی چلی آئیں گی۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے پاک بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو یعنی جس کو خود قرار ہو اور اس کی شاخیں بلند ہوں۔ ستھری بات جو ہے اس میں کلمہ توحید، معرفت الہی کی باتیں، ایمان و ایمانیات کی باتیں، قرآن، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، سچ بولنا سب داخل ہیں۔ اکثر روایات میں آیا ہے کہ یہاں ستھرے درخت کا مصداق کھجور کو قرار دیا ہے، گو وہ دوسرے ستھرے درخت بھی ہیں جو اس تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں، یعنی جو کھجور کا درخت ہے یا اس جیسے دوسرے پھلوں کے درخت ہیں جن کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہوں کہ زور کا چھکڑ بھی اسے جڑ سے نہ اکھیڑ سکے، اور چوٹی آسمان سے لگی ہو یعنی شاخیں بہت اونچی اور زمینی کثافتوں سے دور ہوں، اور کوئی فصل پھل سے خالی نہ جائے، یا فرض کیجئے 12 مہینے صبح و شام اس پر تازہ پھل لگا کرے۔ اور یہ جو بات ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کلمہ جو طیب ہے اس کو رکھیے کہ کلمہ طیب جو ہے کسی کو بھلائی کی طرف بلانا، کسی سے اچھی بات کہنا، کسی کو عذاب سے بچانا، اور کسی کو جو ہے تبلیغ کرنا، کسی کو سچی بات بتانا، اس کی بھی تاثیر ایسے ہی پاک درخت کی ہے کہ اس کو خود ثبات حاصل ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح سے ایک بڑے درخت سے پھل، سایہ اور دوسری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اسی طرح جو طیب بات ہے اس کے بھی یہی اوصاف ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کو متحد کر دے یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔